میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ آقا کو نظر دینی ہے نا، آقا کو نذرانہ پیش کرنا ہے، دوں تو کیا دوں، دوں تو کیا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ حضرت بھائی عمر سعید صاحب نقشبندی قادری تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ ان کے ساتھ علماء اکرام بھی تشریف لائے، بھائی حمزہ قادری صاحب، حامد رضا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، اس کلام کا مزید حسن جو ہے نا وہ پیدا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی گدا، تو حضور کی بارگاہ میں دوں کیا؟ اب جو عشاق ہوتے ہیں، جو شاعر حضرات ہوتے ہیں نا، تو وہ آنکھوں کو بڑا استعمال کرتے ہیں اپنے محبوب کے لیے، اپنے شعروں میں آنکھوں کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کی تو ظاہری آنکھیں ہیں نہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اب لوگوں کا کام ہوتا ہے تانا دینا، طنز کرنا، ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات نکالنا۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا ہوگا کہ نظر کچھ آتا نہیں، باتیں کرتا ہے مدینے کی، باتیں کرتا ہے حضور کے دیدار کی۔ جب ایسا جملہ سنا، کانوں میں پڑا، تو آپ نے اپنے عشق میں وجد میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے۔ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے۔ تم کہتے ہو مجھے نظر نہیں آتا، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ اب کہتے ہیں کہ ابھی تو ذکر ہی چھیڑا ہے، ابھی تو ذکر ہی چھیڑا ہے۔ اب دیکھو کرم مجھ پر کیسا ہو گیا کہ آنے والی گئے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں۔ میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اب حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں تو اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں۔ یہ جو آنسو ہے نا، آنسو ان کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شمع جلا کے رکھوں گا، میرے آقا آ رہے ہیں، میرے آقا آ رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ ابھی تو ذکر ہی چھڑا تھا، ابھی تو صرف بات کی ہے، دیکھو مجھ پہ کرم کتنا ہوا کہ روضہ پاک پیش نظر گئے، وہ دیکھو سامنے میرے آقا کا در ہے، روضہ پاک پیش نظر گئے، سامنے
سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، تم کو مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں۔ اب شعر لکھا کمال کر دیا، کہتے ہیں کہ میری بخشش کا ساما یہی ہے، اور ایسا کرم ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، میری بخشش کا ساما یہی ہے، میری بخشش کا ساما یہی ہے، اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، کیا کہ کبھی ان کی محفل میں جا کر، کہ کبھی ان کے روضے پہ جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، کہ کبھی ان کی محفل میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ جو اچھا بولنے والا ہوتا ہے، اچھا شعر لکھنے والا ہوتا ہے، اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے شعر سے جو ہے نا محفل جاگ جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے؟ اب خود بتاؤ، مزہ آ رہا ہے؟ لطف آیا نا؟ اچھا، یہی بات کسی نے پوچھی اقبال سے، پروفیسر اقبال عظیم صاحب سے کسی نے پوچھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے، محفل جاگ سی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے، کن سے؟ کہ جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، میں جہاں بات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔